اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ کچھ دن پہلے ایک بھائی نے مجھ سے ایک سوال پوچھا، سوال بھی تھا اور اس کا یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اس کی ایک خواہش بھی تھی۔ تو اس نے سوال یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں جعفری صاحب کہ میں ایسا کون سا وظیفہ کروں، ایسا کون سا کام کروں کہ جس سے میں اپنا گھر بنا سکوں اور میرے پاس بہت سارے پیسے ہوں۔ تو میں نے اس کو جواب دیا، اس کو بتایا جو تفصیلاً وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار میں تمہیں آج نا ایک گر کی بات بتاتا ہوں۔ گر کی بات کیا ہے؟ میں نے کہا تم چاہتے ہو تمہارے پاس مکان ہو، جائیداد ہو، پیسہ ہو، دولت ہو۔ وہ کہتا ہے جی بالکل، خواہش ہی میری یہی ہے۔ تو میں نے کہا تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ وہ کہتا کیا کام؟ میں نے کہا تمہیں ایک کاروبار کرنا پڑے گا۔ کہتا کاروبار تو میں آلریڈی کر رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، جو تم کاروبار کر رہے ہو نا وہ اور چیز ہے، جو کاروبار میں کہہ رہا ہوں وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ وہ کہتا سر آپ مجھے بتائیں کون سا کاروبار ہے جو میں کروں؟ میں نے کہا تمہیں اللہ کے ساتھ کاروبار کرنا پڑے گا۔ کہتا اللہ کے ساتھ کاروبار، یہ کیسا کاروبار ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ عز و جل قرآن پاک میں واضح طور پر فرماتے ہیں کہ تم مجھے قرض دو، میں سب سے بڑا قرض لٹانے والا ہوں۔ تو جب اللہ نے وعدہ کر لیا کہ تم مجھے اگر 1 روپیہ قرض دیتے ہو تو میں تمہیں 10 گنا اس کا لٹاتا ہوں۔ کون سا کاروبار ہے کہ جس میں آپ 1 روپیہ لگاتے ہو 10 روپے ملتا ہے، اور پھر تنگ دستی میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ تم 1 روپیہ لگاؤ میں تمہیں 70 گنا دوں گا۔ کون سا کاروبار ہے؟ اب بات آ جاتی ہے کہ اعتقاد کی۔ جب میں نے اسے یہ بتایا تو حیران ہوا، دیکھنے لگ گیا میری طرف کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا آزما کے دیکھ لو۔ میں نے کہا جہان والوں سے، دنیا والوں سے کاروبار کے لیے کاروبار کرتے ہو، دنیا والوں پہ کسی پہ آخر ٹرسٹ کرتے ہو نا، دنیا پہ، دنیا سے کاروبار کرتے ہو نا، ٹرسٹ کرتے ہو نا، کاروباری معاملات میں لین دین کرتے ہو نا، رب پہ ٹرسٹ کرو، پختہ اپنا ایمان ادھر بٹھا لو کہ تمہیں کوئی چیز بینیفٹ نہیں دے سکتی اگر اللہ نہ چاہیں، کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں دے سکتی اگر اللہ نہ چاہیں۔ اگر یہ چیز آپ یہاں ٹھکا لیں، اس جگہ پہ جس کو ہم دل بولتے ہیں، اگر اس کو یہاں بٹھا لیں اور اس چیز کا عقیدہ آپ اپنے ذہن میں، اپنے دل میں بٹھا لیں کہ مجھے نفع یا نقصان جو بھی ملنا ہے میرے رب کی طرف سے ملنا ہے۔ اب میں نے اسے مثال دی، میں نے کہا آپ کے پاس 2000 روپے ہیں۔ کہتا میں کاروبار کس طرح کروں؟ میں نے کہا بھی آپ کے پاس آپ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں؟ کہتا جی میں ویک کا 1000-2000 روپے افورڈ کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا آپ 2000 روپے جو ہے وہ کسی کی، اللہ کی راہ میں کسی کی مدد کر دیں، اللہ کی راہ میں دے دیں، جہاں بھی آپ دیں، لیکن اس طریقے سے دیں کہ آپ کو خود بھی نہ پتہ چلے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کے ذہن میں یہ بھی نہ آئے کہ میں یہ پیسے دے رہا ہوں، آپ کے ذہن میں تو ہے میں نے تو اللہ کی راہ میں دی ہیں، میں اللہ کو قرض دے رہا ہوں، اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، اللہ سے بزنس کر رہا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں، جب میں نے ان کو یہ بتایا تو خاموشی سے سنتے رہے۔ تو میں نے کہا دیکھیں جب آپ یہ کرنے لگیں گے لازمی بات ہے شیطان آپ کو ورگلائے گا اور آپ کو کہے گا کہ بھائی یہ تیرے پاس تو 2000 روپے ہی ہیں، یہ بھی تو دے دے گا، تو پھر تو کیا کرے گا؟ اب یہاں آتی ہے پیور اعتقاد کی بات، جو ہمارا ایمان کا لیول آج اس مقام پہ، اگر ہمارے ایمان کا لیول آج ہو جائے اور اگر ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے کہ وہ 2000 روپے جیب کے اندر ہے، اگر فور ایگزامپل آخری ہے اور
شیطان ورگلا رہا ہے کہ نہ دے، اور ہم اس بیس پہ دے دیں گے نہیں یار یہ 2000 گر بھی تو سکتا ہے، دیا کس نے ہے؟ دیا تو اللہ نے ہے نا۔ اور اگر آج میں اللہ کی راہ میں دے دوں گا، جس کی بھی میں مدد کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں دے دوں گا، تو مجھے اس کا 10 گنا ملے گا۔ یہی اعتقاد کے ساتھ دے دیں، اور یہ لیول اگر ہماری ایمان کا ہو جائے، آپ یقین کریں، آپ ایک مکان کی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنے مکان اللہ تعالیٰ دیں گے آپ کو۔ آپ ایک دو اللہ کے ساتھ کاروبار کر کے تو دیکھیں۔ سود پہ پیسے لے رہے ہیں، سود پہ پیسے دے رہے ہیں، جس کا اللہ نے منع کیا ہے، بینکوں سے گاڑیاں لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن میں بتا رہا ہوں۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں نہیں دے رہے۔ جہاں بزنس کرنا چاہیے تو دیتا کون ہے؟ ہمیں دیتا تو اللہ ہے۔ جب دینے والا میرا رب ہے، ہم کس لیے گھبرا رہے ہیں؟ بھائی دینا جس نے ہے تو اس سے کیوں نہ بزنس کریں، جس کے خزانوں کو کمی ہی نہیں ہے، جس کے خزانوں کو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ خدا کے لیے اللہ پہ بھروسہ کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر کسی کام کے ہونے کی مجال ہی نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں، کھانا آپ کی بھوک مٹاتا ہے؟ نہیں یار، کھانا کہاں سے آپ کی بھوک مٹانے لگے؟ بھوک اللہ مٹاتا ہے، کھانا تو اندر جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پانی آپ کی پیاس بجھاتا ہے؟ نہیں، پانی تو اندر جاتا ہے، پیاس اللہ بجھاتا ہے۔ غرض کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نفع یا نقصان نہیں مل سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ کوئی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو سب میرے رب کے اختیار میں۔ ایک دفعہ یہ چیز یہاں ٹھوک کے دیکھ لیں، آپ ایک دفعہ ٹھوک کے دیکھ لیں میرے کہنے پہ۔ اللہ کے ساتھ بزنس کریں، اللہ ہی دینے والے ہیں، اللہ ہی سے مانگیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر جوتا لینا ہے، جوتے کا تسمہ بھی لینا ہے، تب بھی رب سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ تو پیارے بھائی، اللہ سے مانگیں، اللہ ہی دینے والے ہیں۔ ایک مکان کے اللہ سے تجارت کر لیں، اللہ سے تجارت کر کے دیکھیں تو صحیح، کون سا ایسا بزنس ہے جس میں 1 کا 10 گنا ملتا ہے؟ اب کر کے تو دیکھیں، گارنٹیڈ کہتا ہوں، گارنٹیڈ، ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں اللہ سے بزنس۔ آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے کہ آپ کہاں تھے۔ لیکن اس کے لیے پہلے یہاں اس جگہ پہ ٹھوکنا پڑے گا، اس جگہ پہ توکل ٹھوکنا پڑے گا اپنے رب کے اوپر، اللہ کے اوپر۔ سوچنا نہیں پڑے گا کرنے کے بعد، توکل رکھنا پڑے گا۔ میں نے اپنے رب کے ساتھ انویسٹ کر دیا، میں نے اپنے رب کے ساتھ بزنس کر لیا، میرا رب مجھے اس کا 10 گنا دے گا، اور انشاءاللہ میرا رب دے گا، کیونکہ میرا رب کا وعدہ ہے۔ تو بھائیوں، اللہ کے ساتھ بزنس کریں۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔